السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف حق کے معزز ناظرین، استقبال ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل وائس آف حق میں۔ ناظرین، جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ چل رہا ہے، اور جہاں پر مسلمان اپنی عبادتوں میں مصروف ہیں، وہیں پر ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان کے دوران ملک میں بیجا مسلمانوں پر قیامت برپا ہوئی ہے۔ رام نومی کے تہوار مسلمانوں کے لیے ظلم و ستم اور نفرت کی آندھی لے کر آیا ہے، جبکہ انسانوں کے تہوار تو اپنے دشمنوں انسانوں تک کے لیے یکجہتی اور خوشیوں کا پیغام لاتے ہیں۔ لیکن ہندوتوا نامی انسانوں کا معاملہ انسانیت سے بھی مختلف نظر آتا ہے۔ ان کے تہوار اب مسلمانوں کے خلاف نفرت اور درندگی سیلیبریٹ کیے بغیر پورے نہیں ہوتے۔ گزشتہ برس بھی روزے دار اہل ایمان رام نومی کے نفرت ہندوتوا جلسوں کے فسادات کا شکار ہوئے تھے۔ اس برس بھی رام نومی کے نام پر مسلمانوں پر ٹانڈوڑ مچا ہوا ہے۔ مسلم آبادیوں پر حملے ہو رہے ہیں، مساجد کی حرمت پامال ہو رہی ہے۔ ہندو سماج ہندوتوا دہشت گردی کے نشے میں دھت ہو کر مسجدوں اور مدرسوں کو نظر آتش کر رہا ہے۔ افطار کے وقت مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر مسلمانوں کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ یہ سب ننگا ناچ مسلمانوں پر رمضان کے دوران برپا ہے۔ عام مسلمان کس ذہنی کیفیت اور نفسیاتی کرب سے گزر رہا ہوگا، اس کا اندازہ زمین پر لگایا جا سکتا ہے۔ ناظرین، سیکولر پارٹیوں کے نام نہاد سیاسی قائدین سے تو کیا ہی امیدیں رکھی جائیں۔ کیا آپ نے مسلمانوں کے مذہبی و ملی قائدین کی جانب سے ہندوتوا دہشت گردی کے اس خونی ٹانڈوں پر کچھ سنا؟ جمعیت علماء ہند کے مولانا مدنی حضرات سے لے کر مسلم پرسنل لا بورڈ کے حضرات تک، اور جمعیت علماء اہل حدیث سے لے کر سنی جمعیت علماء تک، اور نہ جانے کتنی قیادتیں، کیا آپ نے ان قائدین کو ہندوتوا جنون کے سائے میں رمضان گزار رہے عام مسلمانوں کا درد محسوس کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ نام نہاد ہندو مسلم اتحاد کی گنگنا جمنیت پر پرچم بلند کر کے ہولی، دیوالی اور کانوڑ ملن کی تقریبات میں پہنچنے اور پھول برسانے والے لیڈران نے رام نومی کے مسلم نفرتی تہوار پر لب کشائی کی زحمت بھی کی، جبکہ ان قائدین کو رام نومی کے ہندوتوا جنون کے خلاف میڈیا میں اتر کر سخت موقف اختیار کرنا چاہیے تھا۔ لیکن کیا یہ حضرات ہندو سماج میں مسلمانوں کے خلاف تیزی سے بڑھتی ہندوتوا نفرت کو ہندوتوا نفرت کے طور پر بیان کرتے ہوئے بھی نظر آئے؟ حالانکہ ہمارے اسلاف کا طرز قیادت تو اسوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آئینہ ہوا کرتا تھا۔ غیر رمضان میں بھی اگر دنیا کے کسی کونے میں کسی ایک کلمہ گو کو ستایا جاتا تو سارا عالم اسلام اس درد کو نہ صرف یہ کہ محسوس کرتا، بلکہ جب تک اپنے بھائی یا بہن کو ظلم سے نجات نہیں دلاتے تڑپتے رہتے تھے۔ آج انہی اسلاف کی جانشینی کا دم بھرنے والے قائدین اور ان کی اندھی ترین حمایت مست رہنے والے ذرا خود اپنا احتساب کرے، اپنا جائزہ لے، اپنے گریبانوں میں اور اپنے دامن میں جھانکے۔ کل قیامت کے دن جب یہ مظلوم ظالموں سمیت اپنے ذمہ داروں کے سامنے کھڑے ہوں گے، تب اگر ان مظلوموں میں سے کسی نے ذمہ داران کی غفلت کو بڑھانے کے جرم میں آپ کو بھی آپ کی اندھی حمایت کی وجہ سے شریک جرم کر لیا تو آپ کہاں جائیں گے؟ یہ ایسے مظلوم ہیں کہ جن میں سے کسی کی جان تو کسی کا مال تو کسی کی عزت و آبرو ہندوتوا جنون میں لوٹی اور روندی گئی ہے۔ کتنے ہی گھرانے اجڑ گئے، کتنے ہی چراغ بجھ گئے، بچے یتیم ہو گئے، عورتیں بیوہ اور آشیانے بکھر گئے ہیں، اور یہ سلسلہ اب تک جاری ہے۔ اتنے دنوں سے رمضان کے دوران مسلمانوں پر ہندوتوا جنونیت برپا ہے، لیکن قائدین نے تو ایسی چپی سادھ رکھی ہے جیسے اب ان کے لیے مسلمانوں کی جان و مال پر یہ حملے اور مقدسات اسلام کی توہین و پامالی کے مسائل غیر ترجیحی ہو چکے ہیں، جبکہ انہیں بولنے سے زیادہ میدانی سطح پر اب ہندوتوا دہشت گردی کے خلاف اقدامات کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ سیاسی سیکولر قائدین کو مسلمانوں کے جلتے آشیانوں سے کوئی مطلب نہیں رہا، لیکن مسجدوں اور مدرسوں کو نظر آتش کیے جانے کے وقت قائدین ملت اپنی اپنی محفوظ مسجدوں میں اپنے منتخب محفوظ مریدین اور اپنی محفوظ رعیت کے ساتھ عبادت گزار ہیں۔
ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت امت مسلمہ کے قائدین کو اور اللہ رب العزت امت مسلمہ کو بیداری نصیب فرمائے۔ ناظرین، میں آپ سے معذرت کے ساتھ دردمندانہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم سب ایسے موقع پر ہم اپنی آوازیں بلند کریں اور ایسے ظلم سے مسلمانوں کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العزت مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے، آمین۔